سورہ بقرہ، منیب کمپیوٹر کھولے ہوئے ہیں، آپ کمپیوٹر کھول لیں، سورہ بقرہ کے شروع میں بالکل کھول لیں تاکہ میں جب سوال کروں تو آپ فوراً جواب دیں گے۔ تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 3 جو ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اچھا، اس کا جو ترجمہ ہے وہ تو بہت سامنے، الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے آئے، پہلی بات۔ دوسری بات یقیمون الصلاۃ، اور صلاۃ کو قائم کیا۔ تیسری بات ومما رزقناہم ینفقون، جو اپنے مال دولت اور کمائی کے اندر سے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ضیاء الحق کہلاتا ہے یہ۔ اچھا، اور یہ لکھا ہوا ہے پیر محمد کرم شاہ الازہری، انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ جو ایمان لائے ہیں غیب پر اور صحیح ادا کرتے ہیں نماز، اور اس سے جو ہم نے انہیں روزی دی وہ خرچ کرتے ہیں۔ جو ناظرہ پڑھنے والے ہیں وہ کم سے کم 1000 مرتبہ اس کو پڑھ چکے ہوں گے، ہم لوگوں نے بھی کم سے کم 100 مرتبہ اس کو پڑھا ہوگا۔ لیکن ہم نے ترجمے کے بعد آگے ہم بڑھ جاتے ہیں، ایک دم معاملہ ترجمہ کا نہیں ہے، خالی ترجمے کی بات اس میں تو سوچ و فکر کی ہے کہ اللہ میاں کہنے کیا چاہ رہے ہیں۔ اچھا، جو آیت نمبر 2 ختم ہوئی ہے وہ للمتقین پہ ختم ہوئی ہے۔ اچھا، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، وہ ہے کیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ تعالیٰ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی ہیں وہ اس پہ عمل کریں گے، جب یہ ان کے ذہن میں پہلے سے اگر ہے تو یہ کتاب جو ہے پھر یہ ہدایت کرے گی۔ دوسرے الفاظ میں اگر پہلے سے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ ہم جو کچھ اس کتاب سے حاصل کر رہے ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، یہ سچی ہے، اس میں کوئی شبے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ ذہن میں نہیں ہے تو یہ کتاب ہدایت نہیں کرتی، پھر ایک لٹریچر کی کتاب ہو جاتی ہے آپ کے لیے۔ تو سبق یہاں سے شروع ہوتا ہے للمتقین، اصل میں عام طور سے ترجمہ جو ہے وہ سے پرہیزگار، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ۔ لیکن اصل بات متقین کی یہ نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے جو لوگ متقین ہیں یہ کتاب ان کو ہدایت کرتی ہے۔ تو ہم اگر اللہ سے ڈر رہے ہوں تو ہم کتاب کا مطلب ہی نہیں سمجھ پائیں گے۔ ایک ٹیچر ایک کلاس میں آن کے سب بچوں کو ڈراتا ہے اور ڈنڈے بھی مارتا ہے، تو وہ جب بورڈ کے اوپر لکھنا شروع کرتا ہے بچے پھر کچھ سمجھیں گے نہیں، اس لیے کہ ڈر کے مارے وہ بیٹھے، بس ان کی ساری توجہ جو ہے وہ ماسٹر کے مار سے بچنے کے لیے کہ یار ڈنڈا پھر نہ آ جائے۔ تو اللہ سے ڈرو، جب یہ ذہن میں آئے تو پھر یہ کتاب آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتی، آپ ڈرتے رہیے، بیٹھے رہیے۔ متقین کے بہت سے معنی
بہت سے تراجم میں لکھے گئے ہیں۔ علامہ ابو العلا مودودی صاحب میرے فیوریٹ رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں متقین یہ کتاب تو سراسر ہدایت اور رہنمائی کے لیے آئی ہے، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند صفات پائی جاتی ہیں۔ بہت عمدہ بات ہے۔ آپ کسی کتاب کو پڑھ کے اس کا فائدہ جب اٹھا سکتے ہیں جب آپ کے اندر کچھ صفات موجود ہوں، ورنہ کتاب پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلی صفت وہ بیان کرتے ہیں آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو۔ تو سب سے پہلی صفت کے اندر ہی خود علامہ نے بہت سے الفاظ استعمال کیے جس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ مثلا پرہیزگار، اس کے معنی بتانے چاہیے کہ پرہیزگار کسے کہتے ہیں۔ پرہیز تو ایک اس طرح ہوتا ہے جب ڈاکٹر یا حکیم آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی جو کھانسی آ رہی ہے آپ کھٹا نہ کھائیں، تیل نہ کھائیں، تو وہ پرہیز کا حساب بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ پرہیز ہے۔ تو یہاں ضرورت تھی کہ علامہ صاحب پرہیز کے معنی بتاتے۔ پھر آگے لکھتے ہیں بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہوں۔ اب بھلائی اور برائی کی معنی بتانا چاہیے تھے ان کو۔ ایک جوا کھیلنے والا آدمی عادی ہے، وہ جیتتا بھی ہے ہارتا بھی ہے۔ اس سے ہم کہیں کہ بھائی بھلائی اور برائی میں تم تمیز کرو، تو وہ کہے گا بھائی میرے لیے تو بھلائی کی اسی میں کہ مجھے پیسے ہو، میں آدھ گھنٹہ جا کے ذرا جوا کھیلوں میری طبیعت بہل جائے گی۔ تو اس کے اندر پھر یہ لفظ استعمال ہوا اور اس کی ڈیفینیشن کی ضرورت ہے، اور ظاہر قرآن بتاتا ہے بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنا خواہش مند ہو۔ یہ ٹھیک ہے، بہت صحیح۔ تو متقین کی ڈیفینیشن علامہ مودودی صاحب نے یہ بتائی ہے کہ اس کے اندر پہلے سوچ ہونی چاہیے کہ وہ اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ جب تک سوچ نہیں ہوگی یہ کتاب کچھ بھی کہتی رہے، آپ اس کے اسکالر بن جائیں، ریسرچ کر کے آپ پی ایچ ڈی کر لیں، لیکن فائدہ تو جب ہوگا جب آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں اس قرآن کو سمجھ کے پڑھ کے اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ یہ اس کی پہلی صفت ہے۔ آگے آیا یؤمنون بالغیب۔ علامہ یؤمنون بالغیب کی تھوڑی سی تفصیل لکھتے ہیں۔ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ دوسری شرط ہے۔ غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربے و مشاہدے میں نہیں آتی۔ یہ جو جملے لکھے ہیں یہ سب سمجھ میں آ رہے ہیں؟ مثلا اللہ تعالیٰ نے غیب کے لیے اپنی ذات کو ڈیفائن نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ناظر علی کی ذات کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، وہ اتنی عمر کے ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنے لمبے ہیں، اتنے قد ہیں، اتنا کھانا کھاتے ہیں، اتنے دیر سوتے ہیں،
لیکن غیب کے اندر سب سے پہلے اللہ کی ذات آتی ہے، وہ ڈیفائن نہیں کی گئی ہے۔ تو جو چیز ہمارے عقل اور علم سے دور ہے، مشاہدے سے بھی دور ہے، تجربے سے بھی دور، اس پر ایمان لے آنا کہ ایسا ہے، اسے غیب کہتے ہیں۔ ملائکہ یا اینجلز، وہی، جنت اور دوزخ، یہ سب وہ چیزیں جن کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں، کبھی کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن ہم نے اس کو مان لیا ہے دو وجہ سے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ غیب کی بات پہ ایمان لے آؤ، تب تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے یؤمنون بالغیب، اللہ نے کہا۔ اور دوسری جو وٹنس ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ انہوں نے یہ خبر وحی کی ہم تک پہنچا دی، کتاب کی شکل میں بھی آ گئی۔ تو اگر ہمارے پاس ایک وٹنس ہے، وہ وٹنس بتاتی ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا، وہ بتاتا ہے کہ ملائکہ ہیں جن کو ہم نیچرل فورسز بھی کہتے ہیں، جو پوری کائنات کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ جنت ہے، دوزخ ہے، اور حساب کتاب، یہ سب کے سب ہمارے مشاہدے میں نہیں آ رہا، ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، لیکن اس کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی آ گئی ہے کہ ایمان کا یا متقی ہونے کا یا مومنین ہونے کا یہ شرط ہے کہ اس کو آپ یقین کر لیں، اسی طرح یقین جیسے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مغل صاحب کو نہیں دیکھ رہا، حقیقت ہے یہی، یہی یقین ایمان ہے۔ ایسے ہی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس ایمان کو ایسی چیزوں کے اوپر لے آنا جو آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہے، نہ آپ کے ایکسپیرینس میں ہے، نہ آپ کے پریکٹیکل لائف میں ہے، وہ ایمان ہے۔ یؤمنون بالغیب، یہ شرط ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہمارے جیسا انسان لائے، یہ وٹنس کہ یہ بالکل صحیح ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم پھر ذرا واپس جائیں، متقین یؤمنون بالغیب۔ علامہ مودودی صاحب نے جو تیسری شرط گنائی ہے وہ یقیمون الصلاۃ۔ ابھی ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، میں ابھی تو آپ کو یہ ریفرنس دے رہا ہوں، پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں اصل مقصد اس تمام تراجی کا ریزلٹ کیا ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو ابھی ترجمے پڑھ رہا ہوں، ابھی وہ سوچ جو میں لیے بیٹھا ہوں وہ ابھی میں نے نہیں بتائی آپ کو، ابھی آگے بتاؤں گا۔ تو یقیمون الصلاۃ، آپ بور نہ ہو جانا، یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ عام معنوں میں تو اس کے معنی ہیں نماز کو قائم کرنا، یقیمون الصلاۃ، صلاۃ کے معنی نماز کے لیے، یقیمون یعنی قائم کرنا، عام معنی ہے اس لیے کہ نماز قائم کرو۔
وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تمہیں عملی پریکٹیکل اگر اوبیڈینسی دکھانی تو پھر نماز پڑھو تو تم یہ ثابت کر رہے ہو کہ تم مسلمان ہو. اچھا لیکن علامہ مودودی صاحب تھوڑا سا انہیں علم تھا کہ اصل میں صلاۃ کے معنی نظام کے بھی ہیں، انہیں پتہ تھا سسٹم کے بھی ہیں، لیکن وہ اس کو کلیئر نہیں کہنا چاہتے تھے کہ نہیں ایک سسٹم قائم کرو، کیونکہ نماز کے اوپر آ گئے تھے وہ، اور عام فہم ترجمہ نماز ہی چل رہا تھا، ہم بھی نماز کر دیتے ہیں اس کو. تو انہوں نے کہا کہ یہ نماز کا جو ایک نظام قائم کرنا چاہیے. اچھا وہ اس طریقے سے نظام کو بھی لیا ہے اور نماز کو بھی لیا ہے، دونوں ملا کر انہوں نے دونوں سے جان بچا لی اپنی. انہیں پتا تھا کہ اصل میں صلاۃ از اے سسٹم which should be established by many other factors. اس میں فیکٹرز میں ہم ابھی آگے کیا ہے انہوں نے یہ جان بھی، لیکن اب یہ سوچ کے کہ عام آدمی جو مجھے یہ کہے گا یہ تو نماز سے منکر ہو، تو انہوں نے کہا نہیں نماز کو جاری رکھو. آگے کہتے ہیں کہ نماز با جماعت کو نماز کا نظام قائم کرنا کہا. نماز با جماعت اگر تم نے قائم کی تو پھر تم نے اقیم الصلاۃ کری جائے. مولانا جانتے تھے کہ یہ نماز چلا آ رہا ہے، میں اس سے کیسے بھاگوں کیسے میں، لیکن یہ سمجھ کے کہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے علامہ مودودی صاحب پاکستان جب بن رہا تھا تو اس کے خلاف تھے، وہ کہتے تھے نہیں پاکستان نہیں بننا چاہیے. اور وہ دوسرے علماء اکرام جس میں ابوالکلام آزاد اور دیوبند کے علماء سب کہہ رہے تھے پاکستان نہیں بننا چاہیے، ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے انڈیا میں، تو یہ بھی ان کے ساتھ تھے. لیکن ان کی ذرا سوچ تھوڑی سی مختلف ہوئی تو یہ 1 سال کے بعد پاکستان آ گئے. اور پاکستان میں انہیں پتہ تھا شروع میں کافی دقت ہوگی، لوگ نعرے لگائیں گے ان کے خلاف، وہ میں برداشت کر لوں گا لیکن میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں انڈیا. انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ غلط فیصلہ ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں. تو یہ 1 1.5 سال بعد پاکستان آ گئے تھے. پاکستان آنے کے بعد کافی دقت ہوئی لیکن پھر سیٹل ہو گئے اور پھر لوگوں نے سرنڈر کر دیا، ان کو مان لیا کہ ٹھیک ہے. تو علامہ مودودی صاحب جو ہے وہ بہت سمجھدار تھے اس لحاظ سے. تو انہوں نے جب یہ اقیم الصلاۃ کا ترجمہ کرنا شروع کیا تو پہلے تو سوچا کہ میں اس کے معنی نماز لکھوں یا نہیں لکھوں، کیونکہ یہاں نماز کو کوئی ذکر نہیں چل رہا. لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ تو میں جوتے پڑ جائیں گے میرے، لوگ جو مجھے کیا کیا کریں گے. ویسے میں پاکستان بننے کے خلاف تھا، اگر یہ بھی ہو گیا تو پھر تو مجھے جان سے ہی مار دیں گے لوگ. تو انہوں نے ایسا کرتے ہیں بیچ میں کہیں کہیں ملا کے ادھر بات بیان کر دو. کہتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ عملی اطاعت ہے اور نماز با جماعت کو نماز کا نظام قائم کرنا کہتے ہیں. یہاں سے کتنی گھوم پھر کے دونوں چیزوں کو لپیٹ لیا انہوں نے. اب جو اس کے اگلا حصہ ہے وہ ہے یقین الصلاۃ. کیا ہے اگلا یقین الصلاۃ کے بعد؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اب یہ ایک بڑا مسئلہ آ گیا، بہت بڑی زندگی کے لیے ڈائریکشن آ گئی. یہاں پر تھوڑا سا نرم ٹھیک ٹھاک طریقے سے آہستہ آہستہ نکلے ہیں. کہتے ہیں کہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چھوٹی شرط یہ ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، اس کے مال میں خدا اور بندوں کی جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو، اور جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کے خاطر مالی قربانی کرنے میں بھی دریغ نہ کرے.
بات اتنی صاف ہے جو مجھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن قرآن کچھ اس سے زیادہ کہنا چاہ رہا ہے اس میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ترجمہ تو یہ کہ آپ جو کچھ کماتے ہیں اس میں سے دوسروں کے لیے خرچ کریں، یہ ہے اصل ترجمہ۔ آپ جو کچھ کماتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، آپ دوسروں کے لیے تھوڑا سا خرچ کریں۔ اچھا، کسی نے سوال کیا کہ میں نے 20 سال تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد مجھے جاب ملا، 2-3 سال کے بعد میری ترقی ہوئی، اس قابل وقت میں اپنے ضروریات کو پورا کر سکوں، میرے ساتھ میری بیوی ہے، 2 بچے ہیں اور میری ماں ہے، ان سب کا گزارا کرنا، تو میرے پاس جو آمدنی ہے وہ بس گزارا ہو رہا ہے، تو محنت تو میں نے کی ہے، میں اس میں سے دوسروں کیوں دے دوں؟ یہ بتائیں آپ تینوں میں سے یہ سوال اس نے جو کیا وہ جینوئن ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، منیب؟ بالکل جینوین نہیں۔ پھر بتائیں، سوری میں سنا نہیں، سوال کیا تھا؟ اچھا، آپ کہیں اور تھے۔ ایک شخص جس نے 20 سال تو پڑھائی کی، 20 ایئرس عمر کے اندر اس نے فرسٹ ڈگری حاصل کر لی ہے، پھر جاب کیا، اور 2-3 سال کے اندر وہ ترقی کر گئے، جب شادی ہو گئی تھی، اس کے 2 بچے ہیں، ایک ماں ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اس سے جب کہا کہ بھی اپنے کمائی میں سے لوگوں کے لیے کچھ خرچ کرو، وہ کہتا ہے یار کیا بات کرتے، میرا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا، میری آمدنی اتنی ہے کہ بس 20 بچوں کا خرچہ اپنا اور ماں کا، میں کیسے دے دوں اس میں سے؟ میں نے سوال کیا کہ اس کا یہ سوال کہ میں کیوں دوں جینوئن ہے یا نہیں؟ رضوان بھائی جینوئن نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس کو اپنی گھر کی جو ذمہ داریاں وہ بھی تو پہلے پوری کرنی ہے، اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کو دے۔ سوال تو اس کا جینوئن ہے، بالکل جینوئن ہے، یہ سب کو، یہ سوال تو سب کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم ہماری ضروریات کتنی ہیں اور ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں، کتنا ہم دوسروں پہ خرچ کر سکتے ہیں، اور صرف اس میں پیسوں کا نہیں ہے، کیونکہ رزق صرف پیسہ نہیں ہوتا، رزق جو ہے وہ تو آپ کی نالج بھی ہے، آپ کی فزیکل اسٹرینتھ بھی ہے جو آپ دوسروں پہ خرچ کر سکتے ہیں، آپ کی وزڈم نالج ہے، یہ سب چیزیں رزق میں آتی ہیں، جو بھی چیز آپ کو نرش کرتی ہیں وہ رزق میں آتی ہیں، وہ صرف ویلتھ نہیں ہے، صرف کھانا پینا نہیں ہے، تو یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہیں، ان سب کے سے تعلق ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں پہ یہ ہم کس طرح خرچ کر سکتے ہیں۔ جو نالج ہے وہ تو آپ اپنے آپ پہ، وہ تو آپ انلمیٹڈ آپ دوسروں کو آپ دے سکتے ہیں، نالج جو بھی آپ کی نالج ہے آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں میں نے تو اپنے لیے استعمال کر دی نالج، آپ دوسروں کو دے سکتے ہیں نالج۔ یہ ایک ایگزامپل میں اس میں دے رہا ہوں، تو سوال تو ٹھیک ہے، جینوئن سوال وہ کر رہا ہوگا یہ جو انسان جن کا پریفر کر رہے ہیں، لیکن بہت لمیٹڈ اس کے معنی نہیں لے سکتے ہیں۔ Anybody else؟ ہاں، میں اپنے ڈیفینس میں یہ بات کہنا چاہوں گا ود آل ریسپیکٹ ٹو ماشاء اللہ سے اپنے منیب میاں اور مغنی صاحب سے، کہ دیکھیں آپ نے پوچھا نا سوال جینوئن ہے کہ نہیں، میں نے کہا جینوئن نہیں ہے، یعنی میرا اپنا نظریہ ہے یہ، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں اور آپ ماشاء اللہ سے اس کو صحیح کر دیں گے، پتہ چل جائے گا۔ میں یوں کہوں گا کہ جینوئن نہیں ہے، کہ جینوئن تو اپنے لحاظ سے سوچ رہا ہے نا، ہمارے پاس تو بک رکھی ہوئی ہے، بک میں کیا کہا جا رہا ہے، جینوئن تو بک ہے یہ ساری، ہمیں تو اس کو فالو کرنا ہے، یہ ہمیں گائیڈ کرے گی، یہ تو ہماری سوچ ہے۔ اچھا، نمبر 1، اور دوسری یہ چیز ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ یہی ہے
کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ چیز ہماری ہے، وہ چیز ہماری ہے، اور ایسا ہے اور ویسا ہے، کیا اپنے ساتھ ہم لے کے جاتے ہیں سب چیزیں؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کی دی ہوئی ہمارے استعمال کے لیے، فائدے کے لیے اللہ نے ہمیں دی ہے وقتی طور سے، اور ہمیں اس کو اس طرح سے استعمال کرنا ہے جس کی ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے قرآن پاک کے اندر۔ مغنی بھائی، میں منیب کی بات سے اتفاق کروں کہ ہمارے پاس پیسے کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم خرچ استعمال کر سکتے ہیں، مگر جو آپ کا اوریجنل کوشچن ہے کہ میری تو اتنی ہی آمدنی ہے، اور اگر آپ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ میری آمدنی 100 پاؤنڈ ہے اور یہ میری گھر والوں کی ضروریت، بیسک ضروریات پوری کر رہی ہیں، تو پھر آپ کو آپ کی پہلی ذمہ داری تو آپ کا گھر ہے نا۔ ہاں، لیکن وہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کتاب کے اندر کہ آپ وہ ذمہ داریاں پوری نہ کریں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ تو کر رہا ہے، اس کے بعد نہیں بچ نہیں رہا تو کہاں سے لے گا، کیا کیسے خرچ کرے؟ نہیں، یہاں پر یہ چیز آتی ہے کہ بھائی اگر 10 روپے اس کی آمدنی ہے، 8 روپے گھر پہ خرچ کر دے، 9 روپے کر دے، لیکن 1 روپیہ دے وہ، اور 10,000 کی ہے تو بھائی 1,000 روپیہ دے دے۔ تو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ نہیں کرنا، یعنی میرا اپنا سوچنے کا انداز یہ ہے۔ ویسے اوریجنلی رضوان بھائی نے بہت تفصیل سے بات بتائی، منیب نے اور مغنی بھائی نے بھی جینوئن طریقے سے اس کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اگر ہمارے پاس اپنی ضروریات پورا کرنا مشکل ہے تو ہم کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ منیب کا ایڈیشنل چیز یہ تھی کہ پیسے کے علاوہ بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں آپ۔ تینوں آپ صحیح ہیں، غلط آپ میں سے کوئی نہیں ہے۔ رضوان بھائی نے ڈیٹیلز دی، میں اس کو مینشن کرنا چاہوں گا، اور جو منیب نے تفصیل دی اس کو تھوڑا سا تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم 20 سال 22 سال میں پہلی ڈگری حاصل کرتے ہیں، ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ جو ساری صلاحیتیں اس ڈگری حاصل کرنے میں تھی وہ سب اللہ نے دی۔ اگر اس صلاحیتوں میں سے ایک بھی صلاحیت کم ہو جاتی تو ہم ڈگری نہیں کر سکتے تھے۔ چلنا پھرنا، بولنا، سننا، لکھنا، پڑھنا، بات کرنا، ان میں سے ایک بھی صلاحیت کم ہو جاتی ہے ہم ڈگری پھر نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد ملازمت ہوئی، ملازمت میں صبح شام جانا، اپنے کام کو مکمل کرنا، اس میں تقریر بھی کرنا، اس میں خط بھی لکھنا، اس میں لیٹر بھی لکھنا، یہ سب صلاحیتیں ابھی ڈیولپ اور ہو گئی جو اللہ نے دی تھی۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ڈسیبل ہیں۔ تو یہ اللہ کی دی صلاحیتیں باقاعدہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور اسی سے آپ جو ہے وہ ایک رزق کما رہے ہیں، پیسہ۔ تو درحقیقت اللہ اگر صلاحیتوں کو چھین لے تو یہ پھر پیسہ آپ نہیں کما سکتے۔ تو اسٹارٹ وتھ بات یہ ہے کہ اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے ان صلاحیتوں سے کچھ کما رہے ہو تم، تو اس میں سے تم کنٹریبیوٹ کرو۔ لیکن ایک بات اور کہی جو مفتی صاحب نے مینشن خاص طور سے کی کہ اللہ یہ کہتا ہے تم اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے بعد جو بچ رہا ہے وہ دے دو۔ تو اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ تم ماں کی دوا کے پیسے جو ہیں اسی کو دے دو، اس لیے کہ اس کے بچے کی فیس دینی تھی اور ماں جو ہے بیماری کی وجہ سے اور طرح پڑ گئی۔ نہیں، نہیں، اپنے بچے کی دودھ کی بوتل لانی ہے تو پہلے بچے کو دودھ پلانا ہے آپ کو۔ اس پیسے سے جو سڑک پہ بھیک مانگ رہا ہے اسے آپ نہیں دیں، اس لیے وہ بھیک مانگ رہا ہے، بہت لوگ دیں گے، آپ کے بچوں کو کوئی دودھ لا کے نہیں دے گا۔ صحیح۔ سو فورتھ اینڈ سو آن۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کمال کی بات کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جب یہ کہا
تو اس کے بعد یہ بھی کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس اپنے ذاتی خرچے کے بعد بچ جائے. 219 آیت ہے سورہ بقرہ کی. لوگ پوچھتے ہیں ہم کتنا خرچ کریں. اللہ نے کہا جو کچھ تمہارے پاس ذاتی خرچے کے بعد بچے وہ سب خرچ کر دو. میں نے کہا نا ہر چیز کو قرآن بیان کرتا چلا جاتا ہے, تفصیل دیتا چلا جاتا. تو آگے جا کے تفصیل دے دی 219 میں کہ جو تمہاری ذاتی خرچ کے بعد بچے وہ دے دو. یعنی ایک طرف یہ ہو رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, تم اپنے رزق میں سے دوسروں کو کنٹریبیوٹ کرو. اور آگے جا کہا کہ نہیں دیکھو اگر تمہارے بچوں کی دودھ کی ضرورت ہے اس کا پیسہ وہ بھکاری کی نہیں دروازے پہ کھٹکھٹا رہا تھا, نہیں وہ اور لے لے گا جو وہ ہماری بات ہم کس طرح اس کو رزق دیں. بیوی کا جو ہے جوتا پھٹ گیا تھا, نیا جوتا بھی چاہیے, نیا دوپٹہ بھی چاہیے اس کو, آپ پہلے وہ پورا کر دو. ماں کی دوا پہلے لا دو, وہ پوری کر دو, اور جب بچ جائے اس میں سے تو آپ کنٹریبیوٹ کر دو. اس میں ایک اور چیز پہلو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ایسی سوسائٹی میں بڑے ہو رہے ہیں اور سوسائٹی آگے بڑھ رہی ہے کہ اس میں لگژریس لائف کو بیسک نیسیسٹی سمجھ لیا ہے. وہاں ہمیں تمیز کرنا چاہیے, وہاں ہمیں سمجھنا چاہیے فرق. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ جب ہوگا جب کہ آپ اس لگژریس لائف سے ہٹ جائیں گے, ورنہ آپ کے پاس تو کبھی نہیں بچے گا. بچے کی برتھ ڈے منانے کے لیے آپ نے 20 پاؤنڈ کی تو غبارے خریدی, 20 پاؤنڈ کے ڈیکوریشن خریدا, 20 پاؤنڈ کے اس استعمال کی تو آپ نے 100 پاؤنڈ اس پہ خرچ کر دیے, پلس آپ نے 20-25 پاؤنڈ کا ایک کیک بنوایا, پھر آپ نے 10 آدمیوں کو بلایا تو اس کے لیے کم سے کم 50 پاؤنڈ کا کھانا تیار ہوا, اور اس کے بعد وہ ہیپی برتھ ڈے ہوئی بچے کی تحفے کے لیے, تو 200-250 پاؤنڈ آپ نے خرچ کر دیے ہیپی برتھ ڈے. قرآن اس کو واپس گھسیٹ کے لاتا ہے کہ تم نے سب جو کچھ کیا اس کو ہم منع نہیں کر رہے, یہ ناجائز نہیں ہے, لیکن ابھی تمہیں جائز کرنے کے لیے پہلے یہ بتاؤ کہ اس کے بعد 250 پاؤنڈ تمہیں کسی غریب کو دینے کے لیے بچے تمہارے پاس یا نہیں. اگر بچے ہیں تو تم دے دو, ٹھیک ہے, پھر تو ہم منع نہیں کریں گے تم. لیکن تمہارے پاس 250 پاؤنڈ نہیں بچے ہیں یہ کہہ کے کہ مجھے یار بچے نہیں, میری بچے کی برتھ ڈے تھی اس لیے بنانے تھی. وہاں اللہ کہتا نہ ہم یہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم نے تو یہ کہا جو زندگی کی بیسک نیسیسٹیز ہیں اس کو آپ پہلے اسٹیبلش کر لو, اور اس کے بعد جو بچے آپ دے دو. اس میں یعنی تفصیل ہے باقاعدہ قرآن کے اندر کہ کس طرح آپ کنٹریبیوٹ کریں گے. اور لفظ رزق استعمال کیا, یہ یاد رکھنا. رزق میں آپ کی روٹی, کپڑا, مکان, مینٹیننس, دوا وغیرہ سب آتی ہے. ایوری تھنگ رزق وہ یہ جو آپ کی پوری زندگی کی ضروریات کو پورا کرے اسے رزق کہتے ہیں. بہت اچھا سوالوں کے جواب دیے, بہت عمدہ, لیکن یہ بات بالکل سمجھ میں آ جانی چاہیے. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ یہ شرط ہے اگر آپ ایمان لے آئیں. اس شرط کو پورا کرنا ضروری, ورنہ ایمان مکمل نہیں ہے. جب اس تک پہنچ گئے تو آپ کو اس تمام کے لیے انڈیویجولی ایک نہ ایک سسٹم گھر میں بنانا پڑے گا. آپ کو 1 2 3 4 ہمیں سسٹم بنانا پڑے تاکہ اس کو پورا کر سکیں, انتقال کر سکیں. لیکن مجموعی طور پہ پورے قوم کے لیے میں کوئی سسٹم قائم نہیں کر سکتا. میں انڈیویجول ون, اور میری کوئی پوزیشن نہیں ہے. I'm a part of the society, part of the machinery of the government, but I can't do anything.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ، یہاں آتا ہے اصل لوگوں، تم ایک ایسا سسٹم قائم کرو جس کے اندر ہر ضرورت مند شخص کی ضرورت پوری ہوتی ہے. اور یہ حکومت کی طرف اصل میں مجموعی طور سے ایک پوری قوم کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جس میں ینفقون ہو سکے، تم ایک سسٹم قائم کرو. انڈیویجول تو میں یہ کہہ سکتا ہوں یار مجھے وہ گاڑی کی مینٹیننس کرنی ہے، مجھے گاڑی یہ نئی لینی ہے، مجھے 10,000 پاؤنڈ اس کے چاہیے، 5,000 اس کے چاہیے، تو میرے پاس تو کچھ نہیں بچا. لیکن اگر سسٹم گورنمنٹ کا ہے، وہ یہ کہتا ہے ادھر آؤ مسٹر علی، تمہاری تنخواہ کتنی ہے، اس میں سے آپ کو ٹیکس دینا، وہ ٹیکس جو بچے گا ٹیکس منی وہ ان لوگوں کے لیے خرچ ہوگا جن کی ضرورت ان کی کمائی سے پوری نہیں ہوتی ہے. اس سسٹم کو قائم کرنے کی اللہ نے کہا یقیمون الصلاۃ. نماز کا کہیں ذکر ہی نہیں آ رہا اس میں. یا تو پورا زندگی کے اصول بیان کرتے ہوئے ایک لائف کو پورا اسپریڈ آؤٹ کیا کہ کس طرح تم گزارو گے. تم نے ایمان لانے کی بات تو کر دی، تم ایمان غیب پہ بھی لے آئے، اور تم نے اس کے بعد یہ یقیمون الصلاۃ کے لیے تم تیار ہو رہے ہو، اور تم اپنے رزق میں سے بانٹ بھی رہے ہو، دے بھی رہے ہو. لیکن اس کا سسٹم ایک انڈیویجولی کے لیے بھی ہے، پھر اس کے بعد کلیکٹیولی گورنمنٹ ایسی ہونی چاہیے جو اس نظام کو قائم کرے. یقیمون الصلاۃ. ہاں، کیونکہ مودودی صاحب کی بات جو ہے کہ بھئی نماز کو قائم کرو، تو اس سے وضاحت نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ سمجھ میں آتی ہیں تمام میں چیزیں. ہنس رہا تھا اسی لیے کہ انہوں نے یہ جان کے کہ سسٹم کی بھی بات کی جا رہی ہے تو اس سسٹم کو نماز کے ساتھ چپکا دیا انہوں نے. کہ نماز کا نظام نماز کرنے کے لیے بچے وہ بہت سمجھدار تھے لیکن وہ ڈرتے تھے کہ میں یہ نہیں کہوں گا. لیکن اس کے برخلاف جب زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، ہر آنے والے دن انسان کی عقل سمجھ کو باقاعدہ فیڈ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. تو اب ہمارے سامنے آنے لگا ہے اور سوچ بچار کرنے والے کچھ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سسٹم نماز کو قائم کرنے کا سسٹم نہیں ہے کہ مسجد بناؤ اور اذان دو لوگوں کو اکٹھا کرو، بلکہ علامہ غلام احمد پرویز صاحب جو بالکل ماڈرن ایج کے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں متقین کی معنی ایک جملے میں پورے بتا دیے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے غلط راستوں سے خود کو بچنا تقویٰ ہے. انہوں نے بہت عام فہم بات کی. ہر شخص جانتا کہ میں چل رہا ہوں، سامنے گڑھا ہے، مجھے گڑھے کو پھلانگنا ہوگا یا سائڈ سے جانا پڑے گا. پیر اس کے اندر ڈال کے آپ نہیں جا سکتے. انسان کی عقل کہہ رہی ہے اس میں پیر نہیں رکھنا. یا آگ جل رہی ہے تو آپ آگ کے اوپر سے نہیں پیر رکھتے، آپ بچ کے جاتے ہیں. تو انہوں کا جو غلط راستے تمہیں دکھائی دے رہے ہیں تمہیں عقل سے، ان راستوں سے تم بچ کے نکل جاؤ، وہ تقویٰ. پھر ایک مقام ایسا آتا جہاں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم یہ صحیح ہے غلط ہے. اس وقت قرآن آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے. اس ڈائریکشن کے اوپر عمل کرنا اور غلط رستوں سے بچ جانا، وہ تقویٰ. بہت سمپل انداز سے. ایسے یومن بالغیب کی بات انہوں نے کی، اور یہ ينفقون کے 3 جملوں میں انہوں نے سب بات بتا دی. جو سامان نشو نما ہم نے تمہیں فراہم کیا ہے. جملہ دیکھیں، اللہ یہ کہتا ہے جو سامان تمہاری زندگی کے لیے ہم نے فراہم کیا ہے
اس میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد باقی نو انسان کی پرورش کے لیے کھلا رکھو، دے دو. یعنی چند جملوں میں کہہ دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس سے بھی بہتر لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو اس سے بھی بہتر انداز سے سمجھائیں گے اور لوگوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. ابھی جتنی باتیں ہم نے مما رزقناہم ينفقون کے اندر کی ہیں انہوں نے صرف 2 جملوں میں بیان کر دیا تھا. جب اللہ کوئی ڈائریکشن دے رہا ہے تو وہ سوچ سمجھ کے دے رہا ہے کہ تمہارے اندر جو ہم نے صلاحیتیں بخشی ہیں، جو ہم نے قوت دی ہے، جو تمہیں سوچ بچار کی طاقت دی ہے، ہم اس کے اعتبار سے تمہیں یہ ڈائریکشن دے رہے ہیں کہ تم کر سکتے ہو. گائے بھینس کو، شیر چیتے کو، ہاتھی کو یہ ڈائریکشن نہیں دی گئی کیونکہ ان کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں بخشی اللہ تعالیٰ نے. تو اس پورے آیت کے اندر جو پچھلی آیت سے جڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ایک سسٹم، ایک نظام قائم کرو. انڈیویجولی اپنے اپنے ذاتی زندگی میں بھی اور کلیکٹیولی پوری قوم کے لیے. اور جب یہ سسٹم انڈیویجولی قائم ہو جائے گا اور پولیٹیکلی پوری قوم کے لیے تیار ہو جائے گا تو پھر تم دیکھو گے تمہاری زندگی میں کتنی آرام، خوشیاں، محبت، پیار، ہر چیز پیدا ہو جائے گی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. میں آج صبح ٹی وی دیکھ رہا تھا، بی بی سی کا. وہ جو مسلم کنٹریز ہے نا، تھینک یو، وہ مسلم کنٹریز جو ہیں چھوٹی چھوٹی، کیا نام دے رہے ہیں، یمن ہے، دوسرا ہے کچھ ہے، اور افریقن کنٹریز تو وہ چھوٹی چھوٹی بہت ہے نا افریقہ میں. تو دکھا رہے تھے کہ غربت وہاں کتنی ہے. یقیناً میں دیکھ کے پورا دیکھ نہیں پایا تھا. چھوٹے بچے پیدا ہوئے وہ فیڈ کے لیے رو رہے ہیں، حلق دب گیا چیخ چیخ. ایک بچی دکھائی، اس کے ہاتھ بالکل جیسے ایک اسٹک نہیں ہوتی، سیدھے اس کے گل چپکے ہوئے ہیں. 6-7 سال کی بچی، اس کی پسلیاں دکھائی دے رہی ہیں. اسے 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم ایک سوال کر سکتے ہیں جو میں نے خود کیا سوال. جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم زندگی کی تمام ضروریات فراہم کرتے ہیں تو آخر بات کیوں نہیں ہو رہی؟ Very good question. Very good question. ناظر علی تو صبح اٹھ کے جناب فارغ ہو کے ناشتہ کرتے ہیں، سیریل کھایا جا رہا ہے، دودھ کا ایک باؤل پیا جا رہا ہے، پھل کھایا جا رہا ہے. اس بچی کو کیوں نہیں ملا؟ وہ کون جواب دے اس کا؟ آپ بتائیے. آپ ہی شروع کر دیں. میں اس کا جواب یہ دوں گا کہ وہاں پر
اللہ کا بنایا ہوا نظام قائم نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، وہاں مین میڈ نظام ہے، اور جہاں پر مین میڈ نظام ہوگا تو وہاں تو مسئلے مسائل ہو نہیں ہونا ہے۔ یہ مختصر جواب ہے اس کا، اور تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں جہاں آپ اور میں رہ رہے ہیں وہاں نظام قائم ہوا ہوا اور ہمیں اچھا مل رہا ہے؟ ان کا سوال آپ کا جواب نہیں صحیح ہے، ان کا سوال بھی صحیح ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن جہاں تک برطانیہ کی بات ہے تو برطانیہ میں جو نظام ہم ہے وہ صحیح آپ نے کہا کہ مین میڈ نظام ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس پہ غور کریں، دیکھیں اور توجہ دیں تو اس میں تقریباً آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جو اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر ہے، تو ان میں وہ لا کے اپنے نام سے اس کو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ وہ مشکلات نہیں ہیں۔ منیب جی یہ تو انسان جو ہے بہت اصل میں زیادہ تر اپنے گریڈ اور سیلفش ڈیزائرز کو فالو کرتا ہے، اور پوری دنیا میں نظام تو اللہ کا کہیں بھی نہیں ہے، لیکن کچھ ممالک میں تھوڑا زیادہ اختیار کیا ہے کہ کم از کم اللہ تعالیٰ کے جو نیچرل لوز جو ہیں اس کو استعمال کر کے لوگوں نے ویلتھ بنا لی ہے، پروگریس کر لی ہے، اور کچھ ممالک میں تھوڑی سے اس ویلتھ کو فیئرلی استعمال کر لیتے ہیں، جیسے یا یو کے میں ایک ویلفیئر سسٹم ہے تو کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے یہاں پہ، حالانکہ لوگ بھوکے ہیں پھر بھی یہاں پہ، لیکن بہت کم اگر ریپرزنٹیشن دیکھیں دوسرے ممالک کے مقابلے میں۔ اور کچھ ممالک ایسے ہیں جس میں جو ٹاپ اینڈ گورنمنٹ میں ہے ان کو تو کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ ویلفیئر کے لیے استعمال کریں، وہ ویلتھ کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں لے لیں یا پاکستان میں دیکھ لیں، اس طرح ایسے ممالک میں دیکھ لیں، تو تھوڑا سا فرق ہے ویسٹ میں اور مڈل ایسٹ وغیرہ میں کہ جو ویلتھ ہے اس کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں، لیکن نظام تو کہیں بھی نہیں ہے اللہ کا، بس یہ کہ ویسٹ میں تھوڑا زیادہ کچھ قریب ہے اس نظام کا جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، لیکن ویسے تو کہیں بھی نہیں ہے، کیونکہ ویسٹ میں بھی کرپشن بہت ہے، ویسٹ میں بھی ہوملیسنس ہے، اور بہت ہی یہ ہے سسٹم سیلف کیپٹلسٹ سسٹم ہے، تو جو ویلتھ ہے پھر ویسٹ میں بھی یہ کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں زیادہ تر ویلتھ ہے، ہمارے کو دیکھ لیں ٹاپ 5% میں اوور 90% ویلتھ ہے، تو وہاں بھی ویسٹ میں بھی اتنا اللہ کا نظام نہیں، لیکن پھر بھی اور ممالک کے مقابلے میں تھوڑا سا وہ زیادہ شیئر کر لیتے ہیں ویلفیئر کے لیے، کمیونٹی ویلفیئر کے لیے، تو اس لیے لگتا ہے کہ بہتر ہے۔ ماشاء اللہ انہوں نے بات ٹھیک کی، اس میں بس ایک دوسرے کو کنیکٹ کرنا ہے۔ رضوان بھائی نے بڑی تفصیل سے بتایا، گنگی بھائی کا سوال بہت صحیح تھا، یہ میں ڈیٹیلز دی وہ بھی ریلیونٹ ہے۔ یہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو میں آپ کو پڑھوں۔ نہیں، اسلامک اسٹیٹ آف مدینہ۔ اب میں سناتا ہوں۔ Islamic state is function and responsibilities. Number 1, cleanliness. صفائی کا بہت خیال رکھیں۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو بھائی 2 دفعہ صفائی کر لو ایمان مکمل ہو جائے گا۔ Cleanliness. Islamic state and the function and the responsibility. Number 1,
Number 2, charity, deeds of righteousness. Number 3, honesty and truthfulness. Number 4, justice without distinction. Number 5, religious freedom without disturbing other religions. Number 6, protecting the rights of all human beings. Islamic country is one where most, if not all, Islamic values prevail, regardless of the size of the Muslim population. ہم جہاں رہ رہے ہیں ان میں سے مور دین 60% پرفارمنس ہو رہا ہے اس کنٹری میں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کمپلسری ہے. آپ ٹیکس ایویڈ کریں آپ کو 10 years جیل ہے. کریں تو آپ کار چلاتے ہیں انشورنس نہ دیں جیل ہے. آپ کریں آپ بدماشی آپ نہ خرچ کریں اپنے لوگوں کے لیے. آپ خطرناک ڈرائیور. یہ سارا جو کچھ ہے یہ منفقون سے اکٹھا ہو رہا ہے ان کے، اور اس منفقین کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اور ناظر علی کو پینشن دے رہے ہیں کہ صبح سیریل کے ساتھ ایک پاؤل دودھ پی سکتا ہے. Believe me, this is what happening here. صحیح بات. یہ یوگنڈا نائجیریا اور اسی جگہ جو صبح دکھا رہے تو وہاں نہیں ہوگا. وہ نام کی اسلامک اسٹیٹ ہے. ان کے یہاں صفائی نہیں ہوتی، ان کے یہاں چیریٹی نہیں ہوتی، ان کے یہاں آنیسٹی ٹروتھفلنس نہیں ہے، ان کے یہاں جسٹس نہیں ہے. اسلامک اسٹیٹ کہلاتے ہیں. اسلامک اسٹیٹ تو کہتے ہی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تمہیں کرنا ہے چاہے کچھ ہو. بچے کو دودھ نہیں ملے گا. کسی بھی فیملی سے، یعنی جس کی میں گارنٹی کرتا ہوں، کسی بھی فیملی جو آپ کے جاننے والے ہیں اور ان کے ان سے پوچھو کہ تمہارا بچہ جو اسکول جاتا ہے کہ آپ صبح اس کو ناشتہ کراتے ہیں یا نہیں کراتے. کیونکہ نہ کراتے وہ افورڈ کر سکتا ہے. اس کے ٹیکس کرنے کے بعد بھی اتنی تنخواہ ہے کہ وہ بچے کو صبح ناشتہ کرا سکتا ہے. اور بیشتر اسکولوں میں اب بھی باقی ہے، پہلے تو ہر اسکول میں تھا کہ بچے جو ہیں وہ وہاں جا کر آدھا پوائنٹ دودھ کا پہلے پینا پڑے گا ان کو. پہلے کمپلسری کیا ہوتا. اب پیسے اکٹھے نہیں ہیں تو انہوں نے بند کر دیا. لنچ فری اب بھی بہت سے اسکولوں میں لنچ بچوں کے لیے. یہ کون سے انہوں نے اکٹھا کیا. جب تک ایسا سسٹم قائم نہیں ہوگا، مقیم الصلاۃ نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ انسان کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی. یہ نمازیں پڑھوا لو، تم جمع کروا لو،
مسجدیں بنوا لو، لیکن فکر نہیں کرتا، وہ نظام نہیں قائم کرتا جس میں صفائی رکھی جائے، جس میں سچ بولا جائے، جس میں ہر ایک کی ضروریات پوری کی جائے، جس میں ہر مذہب کے لوگوں کی عزت کی جائے۔ جب وہ عدالت جائیں تو جج یہ نہ دیکھے تھے کہ تم مسلمان ہو یا ہندو ہو، وہ دیکھتا ہے کہ کیا واقعہ کیا ہوا، اس واقعے کے بعد سے ہمارے قانون یہ وہ فیصلہ کر دیتا۔ وہ یہ نہیں پوچھتا کہ ہندو ہے۔ تو جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ یقین و صلاحت نہیں ہو سکتی۔ مسجدیں بنواتے چلے جاؤ اور تم جھوٹ بولتے چلے جاؤ، تم فریب کرتے جاؤ، تم ٹیکس بچاتے جاؤ، رشوت لیتے چلے جاؤ، اور تم جو اپنے آپ کو نمازی پر انکار کر رہے ہو، متقین بنیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے صحیح کہا رضوان، مین میڈ لاز جو ہیں انسان کے تمام حقوق چھین لیتے ہیں، اور جتنا وہ ٹیکس بچتا ہے حکمراں اپنے لیے محلات بناتے چلے جاتے ہیں، ان کے 4-4 6-6 نوکر ہوتے ہیں، ان کے 20-20 باڈی گارڈ ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی باہر نہ دے، انہیں پتا ہے ہم بے ایمانی کر رہے ہیں۔ وہ اس بچے کو دودھ نہیں ملتا وہ چیخ رہا ہے، اس بچے کے ہاتھ بالکل جیسے لکڑی نہیں ہوتی، کوئی گوشت نہیں۔ یہ نظام بنایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی بات، پھر میں آخر میں یہ 5 شروع کی آیات ہے نا سورہ بقرہ کی، اس کو پلیز ضرور پھر پڑھ لیجئے میرے کہنے سے، اور بیٹھ کے سوچئے گا کہ یہ 5 آیتیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ بلیو کریں گے کہ سارا نظام اس میں بیان کر دیا گیا۔ اتنا میں نے سوچا تھا، میں نے کہا میں اپنا سوچ بیان کر دوں۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ سننے کا۔ تھینک یو ویری مچ۔ أفلا يتدبرون القرآن